Students, Assalamu alaikum. Here Professor Aslan here. I am going to present the topic of biological method. Today आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड. तो बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले हम साइंस, हमारा जो नॉलेज साइंस से गेन होता है वो एक सिस्टमाइज्ड है, एक मरबूत निज़ाम है, एक वाज़िया किस्म का निज़ाम है. तो इसके अंदर जितना भी हम मेथडोलॉजीज़ को साइंस के अंदर सेट करते हैं, कुछ मेथडोलॉजी को सेट किया जाता है, तो उसको मेथडोलॉजी को सेट आउट करना, इसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए से मेथडोलॉजी जो है वो सेट होती है. तो साइंस में जितना भी नॉलेज है बायोलॉजिकल साइंस का, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल बेस है कि हम तजर्बात के ज़रिए से जो है नॉलेज को गेन करते हैं. जो बायोलॉजिकल साइंस का नॉलेज है वो तजर्बात से आता है हमारे पास. ऑब्जर्वेशन इसका फर्स्ट स्टेप है, तो ऑब्जर्वेशन से ये स्टार्ट होता है. ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 5 सेंसेस आ जाती हैं. आपको पता है हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें 5 जो है वो अपनी जो है सेंसेस दी हैं, हवासे खमसा जिनको हम कहते हैं उर्दू में. विजन देखना, हमारा हीरिंग सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, किसी चीज़ को टच करना, छूना. तो इनकी बेस के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन को काम करते हैं. तो ये हमारी जो है किसी भी चीज़ की एबिलिटी को, फंक्शनल एबिलिटी इस हमारी जो है किसी भी चीज़ की, वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. अब ऑब्जर्वेशन किस तरह की हो सकती है? ऑब्जर्वेशन 2 तरह की हो सकती है. एक तो वो क्वालिटेटिव हो सकती है और दूसरा क्वांटिटेटिव हो सकती है. हम इसको देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन 2 तरह की किस तरीके से होगी आपके पास. जी, जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती है उसको मेजर किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है, किसी नंबर में रिकॉर्ड किया जा सकता है, और ज़्यादा एक्यूरेसी है उसमें, गलती के चांसेस बहुत कम है, मोर एक्यूरेट है. तो जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइट की और वेट की, इसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के. तो ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव को हम मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल है हाइट की और वेट की. और जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम मेजर जो है वो नहीं कर सकते और उसको रिकॉर्ड भी हम नहीं कर सकते. और जैसा, और ये लेस एक्यूरेट होती है, इसमें कलर हो जाता है किसी चीज़ का, या स्मेल एग्जांपल है. ये क्वालिटेटिव डाटा की बेस में ऑब्जर्वेशन हम करते हैं. देन इसके बाद हमारे पास हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड में हाइपोथेसिस आ जाती है. उसके बाद जो है ऑब्जर्वर जो अपने हवासे खमसा से अपना जो ऑर्गेनाइज करता है, ऑब्जर्वेशन को अपने डाटा में लेके आता है और उसको एंड गिव्स एक स्टेटमेंट, और उसको एक कोई इबारत दे देता है, और उस इबारत को फिर एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड नॉलेज के बिना पर उसको चेकआउट किया जाएगा उस डाटा को जो लेके आया है. तो जो ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन है, जो ऑब्जर्वेशन जिस एक ह्यूमन ने ले ली है, डाटा ले लिया है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन की, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. अच्छा, मैं आपको बताते चलूं कि ये पहले ऑब्जर्वेशन आती है, फिर हाइपोथेसिस आती है, हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी आती है, और थ्योरी के बाद जो है आपके पास जो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है बायोलॉजिकल साइंस में. तो ये 4 स्टेप्स हैं, इसको हमने देखना. हमने ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ देखी कि ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि डाटा की जो है ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव. और अगर ऑब्जर्वेशन के अगला स्टेप जो होता है वो एक हाइपोथेसिस होती है. ऑब्जर्वेशन की बिना पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं. तो अगर तो ऑब्जर्वेशन को मजीद एक्सप्लेन किया जाए, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, देन दिस इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस में हम बात लॉजिकली करते हैं, और इसमें हम इफ एंड देन, अगर ये होगा तो देन ये होगा, इस तरह की स्टेटमेंट ज़्यादातर लॉजिकली यूज़ करते हैं. तो हाइपोथेसिस के जो 2 वेज हैं जिसकी बिना पर हम हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, उसमें एक तो इंडक्टिव है, रीजनिंग है, दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग है. ये 2 वेज हैं जिनकी बिना के ऊपर हम हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करते हैं. पहला हम बात करते हैं इंडक्टिव की. अच्छा, इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं. ISG वर्ड यू आज रखिएगा, आई से इंडक्टिव और ISG, ये स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं. और इसके ऑन साइड अगर हम डिडक्टिव की बात करें तो इसमें DGS वर्ड याद रखिएगा,
کہ ڈیڈکٹیو میں ہم موو کرتے ہیں جنرل ٹو اسپیسیفک. یہ باتیں دونوں جنرل ٹو اسپیسیفک. اور اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم جو موو کرتے ہیں ریزننگ کرتے ہیں ہم کسی بارے میں، وہ اسپیسیفک ٹو جنرل جو ہے ہم جاتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں بگن ود اسپیسیفک آبزرویشن، اسپیسیفک آبزرویشن سے وہ بات شروع ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی ایک جنرل پرنسپل کی طرف چلی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ اسپیروز ہیو ونگ. اب اس میں دیکھیں کہ ایک اسپیسیفک بات کر دی ہے اسپیرو کی، ایک پرندہ ایک اسپیسیفک بات کی ہے. اسپیرو ہیو ونگ، اسپیرو کے جو ہیں وہ چڑیا کے پر ہوتے ہیں. اینڈ آر برڈس اینڈ وی نو دا ایگل پیرٹس آر برڈس. اگر ہم کہیں کہ یہ والے برڈ ہیں دین وی اس سے ہم کنکلیوڈ کر لیتے ہیں کہ آل برڈز ہیونگ. یہ ایک جنرل بات ہے کہ جنرل بات کیا ہے، آل برڈز ہیونگ، کہ تمام جو جتنے بھی پرندے ہیں ان کے پر ہوتے ہیں. اور اس سے اگر ہم ایک بات کرتے ہیں اسپیسیفک بات اسپیرو، کیونکہ ہم نے ایک اسپیسیفک جو ہے برڈ کا نیم لے لیا، تو اسپیسیفک بات اسپیرو ہے. کسی ایک برڈ کو نام لینا وہ اسپیسیفک ہو جائے گا. اور اس سے اگر ہم تمام برڈ کے بارے میں ایک بات بنا لیتے ہیں تو وہ ایک جنرل بات ہے کہ آل برڈز ہیو ونگز. تو اس میں جو ہے انڈکٹیو ریزننگ میں ہم اسپیسیفک سے جنرل کی طرف جو ہے بات کرتے ہیں. دین ہمارے پاس ڈیڈکٹیو ریزننگ آ جاتی ہے. ڈیڈکٹیو ریزننگ میں جو ہے ہم جنرل ٹو اسپیسیفک جاتے ہیں. جنرل میں کیا ہے کہ تمام برڈز کے ونگز ہوتے ہیں، ایک جنرل بات ہے. تو ہم اس طرح کہتے ہیں ایگزامپل میں کہ اسپیرو بھی ایک جو ہے وہ برڈز ہے. تو اس کا مطلب کہ ہم اس سے نتیجہ لے لیں گے کہ اسپیرو ہیو ونگس. تو ہم نے جنرل سے ایک اسپیسیفک بات کر دی، اس کو ڈینوٹ کر دیا کہ اسپیرو ایک برڈ ہے، اسپیرو کا نام لے لیا تو اسپیسیفک ہوگی بات. جنرل بات ہے کہ تمام برڈز کے ونگز ہوتے ہیں اور اس میں اسپیرو بھی ایک، اسپیرو کی جب بات کر لی تو وہ اسپیسیفک ہمارے پاس اس کا نیم آ گیا. اچھا ہمارے پاس ڈفرینٹ وے ہوتے ہیں فارمولیٹ کرنے کے ہائپوتھیسس کو. یا ہم خیالات کی بیس پر امیجنیشن کی خیالات تصوراتی بیس کے اوپر اس کو تیار کرتے ہیں. یا ہم استھیٹک پریفرنس کہتے ہیں کسی چیز کی، وہ جو چیز ہمیں اٹریکٹیو کرے. استھیٹک کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کو یا اٹریکٹیو کو ایسی چیز جو ہمیں اٹریکٹیو کرے اس کے متعلق ہم ہائپوتھیسس فارمولیٹ کر سکتے ہیں. ریلیجیسلی طور پر یا فلاسفیکل آئیڈیاز سے لے سکتے ہیں اور اس کے کمپیریزن کر کے چیزوں کا. اور ڈسکوری، اچھا ڈسکوری ون تھنگ وائل لوکنگ فار اندر. آپ نے اکثر یہ اینڈ والی بات ایسی ہوتی ہے سائنس کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے ڈسکور کوئی چیز ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈسکوری ون تھنگ وائل لوکنگ فار سم ادر تھنگ، کوئی چیز کچھ اور دیکھ رہے ہیں لیکن ڈسکور جو ہے اس میں سے ایک اپنی بات جو ہے وہ ڈسکور کر لیتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہائپوتھیسس تو جنرل ٹو اسپیسیفک اور اس کو وہ وے ہیں اس کے کچھ بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ہائپوتھیسس کو ڈیوائز کرتے ہیں. دین ہائپوتھیسس، اگر ہائپوتھیسس جو ہے آپ کی، دین اس میں کیا چیز ہے ہائپوتھیسس میں کہ اگر تو ہائپوتھیسس جو ہے اس کو کوئی جٹلائے نا، کافی زیادہ ہم ایکسپوجر کے بعد بہت ساری باتوں کے بعد ہائپوتھیسس از پاسبل ٹو پاسبل فالسیفیکیشن انکریز سائنٹسٹ کانفیڈینس. اگر بہت زیادہ ایکسپوجر کے بعد، بہت ساری باتوں کے بعد، بہت ساری ہمارے دھیان کے بعد جو ہائپوتھیسس کو جھوٹا نہ تصور کیا جائے اور اس کو جھٹلائے نہ کوئی پرسن، تو اس سے سائنٹسٹ کا جو ہے وہ کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے. اور جب ہائپوتھیسس فالس نہیں ہوتی تو سائنٹسٹ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اس پر اور کام کیا جائے. تو بیسک آف فارمولیشن ہائپوتھیسس، اینی ہائپوتھیسس دیٹ از ٹیسٹڈ اگین اینڈ اگین وداؤٹ ایور بینگ فالسیفائڈ. اور جب وہ اس کو کوئی بندہ فالس جٹلاتا نہیں ہے، بار بار اس کو اگر ٹیسٹ کیا جائے تو ہائپوتھیسس آپ کی ٹھیک ہو تو وہ ہائپوتھیسس ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. جس ہائپوتھیسس کو کوئی بندہ جٹلا نہ سکے وہ ہائپوتھیسس ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. بار بار تجربے کرنے کے بعد بھی رزلٹ اگر وہی ہمارا آ رہا ہے کسی بات کا تو اس کا مطلب کہ وہ والی ہائپوتھیسس ہم نے جو بنائی تھی وہ ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی جٹلا نہیں پا رہا. دین ہائپوتھیسس سے اگلا بات جو ہوتا ہے وہ میں نے بتایا آپ کو تھیوری ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا اسٹیپ سٹارٹنگ میں آبزرویشن، ہائپوتھیسس، تھیوری اینڈ اس کے بعد لا بنے گا. دین اس کے بعد سیریز آف ہائپوتھیسس اگر سپورٹ کریں بہت سارے ٹیسٹ کے بعد تو وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کا
جو ہے سیل تھیوری ہم نے پڑھی ہے چیپٹر 4 میں، اس کے 4 پوائنٹس ہیں کہ سیل جو ہے اس کے بارے میں تھیوری پیش کی گئی، تو تھیوری ہے ایک. اچھا آگے گڈ تھیوری کیا ہے کہ گڈ تھیوری ایک پریڈکٹیو ہوتی ہے اور وہ بہت ساری باتوں کو ایکسپلین کر دیتی ہے. تھیوری میں پاور ہوتی ہے کہ وہ پریڈکٹ کر سکتی ہے، کوئی نئی چیزوں کو پریڈکٹ کر سکتی ہے، نئی چیزوں کی نشان دہی کر سکتی ہے وہ، اور اس میں ایکسپلینیٹری پاور ہوتی ہے، بہت چیزوں کو وہ ایکسپلین کر سکتی ہے. ایک گڈ تھیوری جو ہے وہ سجیسٹ کرتی ہے ڈفرنٹ ہائپوتھیسز کو. میں نے بتایا نا کہ ایکسپلین کر سکتی ہے، پریڈکٹیو پاور ہوتی ہے اس میں، اور بہت ساری چیزوں کو وہ ایکسپلین کرتی ہے، پروڈکٹیو تھیوری ہوتی ہے جو. دین اس کے بعد دا ٹیسٹنگ گوز آن ٹیسٹ، سائنسدان اس کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں، اور اپنی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو تھیوری بن گئی ہے اس کو ہم جھوٹا ثابت کر دیں، جھوٹا ثابت کریں. اگر کوئی بندہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے یا کوئی ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتا ہے بات، تو دوسرا سائنٹسٹ اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اس کی بات کو جھٹلایا جائے. جب اس کی بات کو وہ بہت زیادہ جھٹلا دیتا ہے اس کی بات کو، تو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، اگر پھر بھی وہ جھٹلائی نہ جا سکے، جو آپ کی تھیوری بن گئی ہے اس کو، تھیوری کو سروائیو رہے، تھیوری سروائیو رہے، اس کو کوئی جھٹلا نہ سکے، اس کو کوئی ڈس اپروو نہ کر سکے، تو وہ پھر ایک ایکسپیریمنٹل ایویڈنس کے بہت سارے ایکسپیریمنٹل ایویڈنس اس کو سپورٹ کریں، بہت سارے، ایک ایکسپیریمنٹ نہیں، بہت سارے ایکسپیریمنٹ اس تھیوری کو سپورٹ کریں، تو وہ پھر ایک تھیوری جو ہے آپ کی وہ ایک لا بن جاتی ہے. ہمارے پاس مینڈل لا آف انہیریٹنس ہے، ہارڈی وینبرگ لا ہے، ڈفرنٹ سائنٹیفک لا ہیں ہمارے پاس ریلیونٹ. تو یہ ایک یونیفارم ہوتا ہے، کانسٹنٹ فیکٹ آف نیچر ہے. دین اس کے بعد کہ ہم کہہ سکتے ہیں ارریفیوٹیبل تھیوری، ایسی تھیوری ہوتی ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا یا جس کو کوئی فالس پروو نہیں کر سکتا. تو سائنس جو ہے اس میں جو ہے بایولوجی از شارٹ ان لا بیکاز ایکسکلوسیو نیچر آف لائف. سائنس میں اگر ہم دیکھیں تو جو لا جب بن جاتا ہے تو اس کو کوئی جھٹلاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ لا کو کوئی جھٹلا اس نہیں سکتا، کیونکہ وہ بہت ساری سٹیجز سے گزر کے آیا ہے، بہت ساری سٹیجز کے آبزرویشن، اس کے بعد ہائپوتھیسس بنی، ہائپوتھیسس کے بعد وہ تھیوری بنی، تھیوری کو بہت سارے سائنٹسٹ نے کوشش کی کہ وہ جھٹلایا جا سکے، اس کو ڈس اپروو کیا جا سکتا ہے، اس کے اگینسٹ بھی سائنٹسٹ نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کیے. جب وہ ڈس اپروو نہیں ہوتی بات تو وہ ایک لا بن جاتا ہے. میں نے بتایا کہ سائنس میں ڈفرنٹ لا ہیں. تو یہ ہے ہمارے بایولوجیکل میتھڈ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے کوئی بھی میتھڈ چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ، سی یو نیکسٹ ٹائم. ہمارا لیکچر یہاں پر فنش آؤٹ ہوا.